دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے غسل کے فرائض اور غسل کا مسنون طریقہ۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2 1 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ تو ہو گئے غسل کے فرائض کہ جن کا کرنا غسل کے اندر ضروری ہے، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر کلی نہیں کری یا ناک میں پانی نہیں ڈالا، یہ کہ پورے بدن میں پانی بہانے میں کوئی جگہ اگر بال برابر بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہم غسل کے اندر کرتے ہیں وہ سب سنت طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کرنے کا ارادہ ہو، سب سے پہلے جو پاک ہونے کی نیت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 استنجا کریں، اور بدن پہ جہاں کہیں ناپاکی لگی ہو، ظاہری ناپاکی جیسے منی وغیرہ، اس کو دھو لیں، اور اس کے بعد میں وضو کرے سنت طریقے سے۔ اور جب سنت طریقے سے وضو کرے گا تو ناک میں پانی بھی ڈالے گا اور کلی بھی کرے گا۔ اس لیے اب الگ سے کلی کرنے کی اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے سر کے اوپر پانی ڈالیں گے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے، اور پھر بائیں کندھے پر ڈالیں گے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ کریں گے تو یہ ہمارا غسل جو ہے سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور سنت میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بدن کو خوب اچھی طرح سے رگڑ کر اور مل کر دھویں۔ عورت اگر بالوں کو باندھے ہوئے ہے، اس کی چوٹی بندھی ہوئی ہے، تو عورت کے لیے غسل میں چوٹی کا کھول کر تمام بالوں کا بھگونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے بندھے ہوئے ہیں ویسے ایسے اوپر سے پانی ڈالیں گے، اس کے اوپر کی حصہ بھیگ جائے گا، اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، اگر مرد کے بڑے بال ہوں اور اس کی چوٹی بندھی ہوئی ہو، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ چوٹی کھول کر جو ہے تمام بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے۔ وہ اگر ایسے ہی دھو لیتا ہے اور بال اندر سوکھے رہ جاتے ہیں، جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے، تو غسل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔